والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کنت نبیا و آدم بین الماء والطین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید حاجی محمد زبیر صاحب اور ان کے برادر اصغر حاجی محمد ندیم صاحب اور ان کے باقی رفقا نے حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ منعقدین محفل کے مال، رزق، اولاد، کاروبار میں رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ چند جملے بارگاہ رسالت مآب میں بطور ہدیہ تبریک عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے محامد و محاسن، آپ کے درجات و کمالات کما حقہ ذکر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا اشارہ، اس کا اندیہ اور اس کا معاملہ خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات خود ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جن کی حقیقت اور عظمت کو رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا تو وہ بیان کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، جمیع علماء امت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ابواب کو جب بیان کرنے لگے تو سب نے جہاں پر بات ختم کی وہ یہ تھا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
یعنی سب کا آخری نقطہ نظر یہی تھا. ایکو بند کر دو. یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. انہوں نے یہی کہا کہ حضور آپ صاحب جمال بھی ہیں، آپ سید البشر بھی ہیں، سارے انسانوں کے سردار بھی ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کی مدح سرائی کے لیے کلمات نہیں ہیں، ہم آپ کے نور کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے چہرہ اقدس کے خد و خال کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ عالم تمثیلات میں ظاہر تمثیل کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میوں وجہ کل منیر لقد نور القمر. حضور کیونکہ آپ کا نور اتنا منور و تابہ ہے، روشن ہے، مثال کوئی نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف اتنی بات کہیں گے کہ آسمان کا چاند بھی اگر منور اور روشن ہے تو وہ نور کی خیرات لینے در رسول پہ آتا ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب میں آتا ہے. تو جب حضور ایسا کچھ ہے تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ. حضور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا کا حق ادا ہو جائے، آپ کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور ہمارے پاس کلمات ختم ہو چکے، ہمارا علم ختم ہو چکا، ہماری عقل و دانش، ہمارا فہم و ادراک ختم ہو چکا. ہم تو پھر اتنا ہی کہیں گے کہ اگر خدا کے بعد پوری کائنات میں کوئی عظیم المرتبت ہستی ہے تو فقط ذات مصطفیٰ ہے. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا اس لیے کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن میں اس حوالے سے ایک دو نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. سرکار نے یہ بات حضرت صدیق اکبر سے کیوں کہی کہ اے صدیق اکبر، میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانا؟ حضور چاہتے تو یہ بات حضور مولا علی سے کہہ دیتے، سرکار کی مرضی ہوتی، حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہوتے تو یہ بات حضور مولا علی سے کہہ دیتے. اگر میرے کریم آقا کی مرضی ہوتی، حضور چاہتے تو یہ بات حضرت فاروق اعظم سے کہہ دیتے. سرکار کی مرضی ہوتی تو حضرت عثمان غنی سے کہہ دیتے، حضرت طلحہ سے کہہ دیتے، حضرت زبیر سے کہہ دیتے. میرے آقا کریم اگر چاہتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہہ دیتے، سعد بن ابی وقاص سے کہہ دیتے، سعید بن زید سے کہہ دیتے. یہ بات صدیق اکبر سے حضور نے کیوں کہی؟ حضور کے ہر فعل میں حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میرے نبی نے یہ بات جو صدیق اکبر سے کہی تو یہ بھی مبنی بر حکمت ہے. کیوں؟ ہم اہل سنت مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کے بعد ساری کائنات کے افضل ترین انسان کون ہیں؟ بولیں. سیدنا صدیق اکبر. ساری کائنات کے افضل ترین انسان کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ انبیاء کے بعد، سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد ظاہر رسالت بڑا منصب ہے نبوت سے، تو رسولوں کے بعد نبی اور نبیوں کے بعد ساری کائنات کے سب سے افضل ترین انسان حضرت صدیق اکبر ہے. اور جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے نا، مسجد نبوی شریف کے اطراف میں، اس کے قرب و جوار میں صحابہ کرام کے متصل گھر تھے، بیوت تھے، ان کے گھر تھے. صحابہ کرام یوں ہوتا تھا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے امام مسجد کا حجرہ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں داخل ہو جاتے، تو صحابہ کرام اپنے حجرات سے نکل کے مسجد نبوی میں داخل ہو جایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے لیے یہ حکم آ گیا
کہ آج کے بعد کوئی صحابی اپنا دروازہ نہیں کھولے گا، اس کا دروازہ بند ہو گیا، آج کے بعد کسی صحابی کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف نہیں کھلے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلے گا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات قدسی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو باب السلام کے ساتھ والا جو باب الصدیق ہے نا، اس کے اوپر ایک آج بھی پھٹی لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ یہی دروازہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا جس سے وہ حضور کی مسجد شریف میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو سرکار نے یہ حکم فرما دیا۔ اب صحابہ کرام میں جو کچھ صحابہ نے یہ عرض کی کہ حضور صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور ہمارے دروازے بند کرا دیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے، آب زر کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت ذرا سنیے، غور کیجئے کہ تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کروائے اور صدیق اکبر کا دروازہ میں نے نہیں کھلایا، تمہارے دروازوں کو بند کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور صدیق کے دروازے کو کھلا رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے وہ عظیم المرتبت عظیم الشان انسان ہیں حضرت صدیق اکبر، کہ جن کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری طرف توجہ کریں، کیمرہ کبھی نہیں دیکھا مجھے لگتا کسی نے، ٹھیک ہے؟ تو حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیے حضور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بخشنا چاہے تو اس کا کیا انتظام کرتا ہے، اس کے بخشنے کے لیے خدا کیا انتظام کرتا ہے؟ اب ذرا سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق، اللہ تعالیٰ نے 360 نیکیاں اس درجے کی رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا، ان نیکیوں میں سے کوئی ایک آدھی نیکی اس میں رکھ دیتا ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا وہ درجہ اس میں رکھ دیتا ہے اور وہ بندہ اس نیکی میں کمال حاصل کر جاتا ہے، جس کے بعد خدا اپنے کرم سے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے بندوں کو دیکھا ہوگا کہ مالدار ہوتے ہیں، روپیہ خرچ نہیں کرتے، حرام سمجھتے ہیں خود پہ روپیہ خرچ کرنا۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل اربود صاحب بحر و بر، بخیل اربود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ کنجوس بندہ اگر تے جنگلوں اور دریاؤں میں بھی اللہ کا عبادت گزار اور جنت نہیں جائے گا۔ اور بلکہ اگلی بات کہہ کے تو شیخ سعدی نے کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا سخیاں دے اموال برمے خورند، بخیلا غم و سیم و زر میں خورند۔ سخی اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں اور کنجوس سونا چاندی کا فقط غم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ ویسے تو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نمازی پکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ ویسے حسن سلوک کرتا ہے، لیکن جو ہے بخل کی صفت اس میں ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال بہت خرچ کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے، روزے رمضان شریف کے آتے ہیں تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کے اعتبار سے کسی بندے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی خصوصیت رکھ دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر، پھر اس نیکی میں جب وہ بندہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے، پھر اپنی کرم نوازی سے، اپنے رسول کی سفارش سے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کی امت کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس میں خدا نے 360 درجے کی وہ ساری نیکیاں جو آپ ساری امت کے مختلف لوگوں میں ایک ایک دو دو چار چار ہیں تو وہ ساری کسی میں رکھ دی ہوں؟ ہاں، سرکار نے فرمایا ہاں میری امت کا ایک بندہ ہے جس میں خدا نے یہ ساری نیکیاں رکھ دی، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
علماء اہل سنت. اب میرے آقا کریم کا حضرت صدیق اکبر سے یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ صدیق اکبر میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا، یہ جملہ حضور کا ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں ابو بکر گھر میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، سفر میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، عذر میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، غار میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب میں مزار میں جاؤں گا تو پھر بھی میرے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جو ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ کسی کے ساتھ وقت گزارے اس کو اس کے فضائل و مناقب کا پتہ ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا. تو اب ذرا دیکھیے جب کائنات کے افضل ترین انسان کو حضور نے کہہ دیا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا، جب حقیقت مصطفیٰ کو صدیق نہیں جانتا تو پھر پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا. جو اللہ نے حضور کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور وہ مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے صحابہ کرام نے بھی جہاں حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا سب نے یہی کہہ دیا، بلکہ حضور کے مشہور صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، ایک بندے نے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، حضور یہ بتائیے سرکار کی عظمت کے بارے میں آپ تو کچھ بیان کریں. حضرت خالد بن ولید پتہ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی، ایک دیہاتی بندہ تھا جو آپ سے پوچھ رہا تھا، بابا جی میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ حضور کی عظمت کیا ہے، سرکار کی عظمت و شان کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں. تو بابا جی بزرگ تھے، انہوں نے بڑی یعنی احسن انداز میں ایسی بات کی، ایسی گفتگو کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بیٹا چلو کوئی بات نہیں، حقیقت مصطفیٰ تو بیان نہیں کر سکتے لیکن کوئی اشارہ تو دے جاؤ، کوئی اشارہ تو دے جاؤ، کوئی انڈیکیٹ تو کر جاؤ مجھے، کوئی ایسی بات تو بتا جاؤ مجھے. تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کہا بابا جی اگر آپ نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پھر اگر آپ اللہ کے جمال کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جا کے ذات مصطفیٰ کو دیکھیں، حضور کی زیارت کریں، سرکار علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کریں. ٹھیک ہے، تو حضور اللہ کے جمال کا مظہر ہیں، اور اس لیے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ماشاءاللہ علماء بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں. وَرَفَعْنَا یہ صیغہ ہے جمع متکلم کا. کیا؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو جمع متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَرَفَعْنَا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. کیا کہا؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اب بتائیے اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ ایک ہے نا، وہ وحدہ لا شریک ہے. کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو پھر صیغہ تو واحد متکلم کا جچتا تھا، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو واحد متکلم کا صیغہ آنا چاہیے تھا. صیغہ سارے کے سارے جو ہیں جو خدا نے بیان کیا، لوگوں کی سمجھ بوجھ کا فرق ہے، جچتا ہر صیغہ ہے جو خدا نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا وَرَفَعْنَا جمع کا صیغہ کیوں بیان کیا؟ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کو بلند کیا تو کہنا تھا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، واحد متکلم کا صیغہ. تو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے، فرمایا میرے حبیب یہ میں نے کب کہا ہے کہ صرف میں ہی آپ کے ذکر کی بلندی میں لگا ہوں؟ یہ کب کہا کہ میرے حبیب میں ہی آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، میں ہی آپ کی عظمت و شان کو بلند کر رہا ہوں؟ فرمایا میں نے اتنے ملائکہ پیدا کیے جو آسمان جن سے پر ہیں، زمین جن سے پر ہے، اتنے ملائکہ ہیں، اتنے فرشتے ہیں. فرشتے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، رسول سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ کی امت ساری اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو بلند کریں. تو فرمایا وَرَفَعْنَا ہم سب حضور آپ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، لہذا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اچھا لیکن جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کتنا کیا؟ کس نے آ کے سوال کیا؟ جبریل امین نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل امین ایسے کریں، یہی جواب آپ خود دے دیں. کیا فرمایا؟
یہی جواب آپ خود دے دیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یار سرکار کو اگر اپنے مقام کا پتہ ہوتا تو حضور یہی سوال جبریل کی طرف کیوں دہرا دیتے؟ جبریل امین بتاؤ، آسا دینے والا کون؟ اللہ، اور پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا یا اللہ تجھے علم تو ہے پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تجھے پتہ تو ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے یا عصای، یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ اتوکا علیہا، اسے تکیہ بنا لیتا ہوں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا تکیہ بناتے تھے عصا کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ جاتی تھی عصا سر سے نکل کے چلا جاتا، موسیٰ علیہ السلام سوتے رہتے تھے، وہ بکریاں خود چراتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یا اللہ یہ عصا سر کے نیچے رکھتا ہوں، اسے تکیہ بناتا ہوں، اور جب ضرورت پڑتی ہے فرعون کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر کیا ہے، اس کو میدان میں پھینکتا ہوں تو یہی عصا سانپ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یا اللہ جب میری قوم پیاسی میرے پاس آ جائے اور مجھ سے کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب سے پانی طلب کر کے دیجئے، تو پھر یا اللہ تیرا حکم ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اضرب بعصاک الحجر، میں اپنے اسی عصا کو زمین پہ مارتا ہوں، پتھر پہ مارتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، یا اللہ اس سے پانی کے 12 چشمے بہ نکلتے ہیں، اور یہ میرے عصا کے اندر کمال ہے۔ اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، میں بکریاں بھی چراتا ہوں اس سے، والی فیہا معارب اخری، میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اب حضرات محترم قرآن نے اس بات کی دلیل فراہم کر دی کہ خدا کو علم ہے، علم ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، علم کے باوجود خدا اگر کلیم سے پوچھے کہ بتاؤ میرے نبی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی، تو کملی والے آقا جبریل امین سے پوچھے تو مصطفیٰ کریم کے علم کی بھی نفی نہیں ہوتی، حضور کے علم کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جامع ترمذی کی ایک بہترین حدیث اس موضوع پر موجود ہے کہ علم ہونے کے باوجود چیز پھر بھی پوچھی جاتی ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، فوت ہو جانے کے بعد جب ہم اس کی تدفین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد جب ہم اس کی تدفین کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تدفین ہو جاتی ہے، قبر اس کی مکفل کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یاتی ہے ملکان، جامع ترمذی میں کہ یاتی ہے ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اسودان ازرقان، جن کا رنگ ہوتا ہے بالکل کالا۔ کیسا؟ کالا۔ اسودان، دونوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، ازرقان، آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں قبر میں، میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، میت سے سوال پوچھتے ہیں، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، پہلا سوال پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ فرشتے سوال کہاں کر رہے ہوتے ہیں، بولو، قبر میں، اور اس کی خبر کس نے دی؟ اس کی خبر ہمارے نبی نے دی۔ کس نے دی؟ ہمارے آقا نے اس کی خبر دی۔ ارے میت کے ساتھ قبر میں جو بیتے مصطفیٰ اس کی خبر زمین پہ عطا فرماتے ہیں، زمین کے اندر جو بیتے حضور اس کی خبر عالم دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور دنیا میں ہو تو برزخ کی خبر رکھتے ہیں، تو برزخ کے عالم میں ہو تو حضور دنیا والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا من ربک، وہ پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ فرشتے کو کیا جواب دیتے ہیں، میت کیا جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اس سے فرشتے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو اب اگر وہ دین کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا، دین کے بارے میں اسے علم ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہے دین کو ماننا، ایک ہے دین کا علم ہونا،
اور ایک ہے اپنے دین کے سوا کسی دین کو حق نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی باقی دین کو منسوخ سمجھنا، باقی ادیان کو منسوخ سمجھنا صرف دین اسلام کے ہوتے ہوئے۔ تو اب ذرا دیکھیے، فرشتہ اسے پوچھتا ہے، ہر جہت سے سوال پوچھتا ہے، بتا تیرا رب کون، تیرا دین کون؟ اب سرکار فرماتے ہیں اگر وہ دین کے بارے میں جانتا ہوگا تو فوراً کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر نہیں جانتا ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو اپنی بولی بھی نہیں آتی، تو قبر میں عربی کیسے آ جائے گی؟ اور بھائی قبر میں عربی زبان خود بخود آ جائے گی۔ آپ جو ہی میت کو لٹائیں گے قبر میں، اس کے بعد جب فرشتے اس کو اٹھائیں گے تو عربی زبان اس کو خود بخود آ جائے گی۔ لیکن آپ ایک مہربانی کرنا، عربی سیکھنے کے لیے قبر نہ تشریف لے جانا، مدرسے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جناب کیا حکم ہے کہ اس کے بعد جناب دو سوال ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، میت کو اس کی قبر میں میرے آقا کریم کا چہرہ اقدس دکھایا جاتا ہے۔ کیا دکھایا جاتا ہے؟ حضور کا رخ زیبا دکھایا جاتا ہے۔ اب میرے آقا کریم کا مزار کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں میرے آقا کریم کا مزار ہے۔ اور ایک دن میں، ایک لمحے میں ہزاروں انسانوں کی وفات بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں قبروں میں تدفین کر دیا جاتا ہے، ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے قبروں میں، اور ان سے فرشتے سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں کہ جس قبر کے اندر بھی کوئی موجود ہے، میرے نبی اس پہ کرم فرمانے کے لیے اس کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے اس کے نظیر خود بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا تھا نا، تو حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور آپ ذرا دیکھیے مقام محمدی کو سمجھیے، اللہ نے حضور کو کتنی عظمت و شان عطا کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک زمین پر ہے، ٹھیک ہے، قصیف احمر کے قریب ہے، اور حضور جس پہ سوار تھے وہ سواری کا کیا نام تھا؟ بولو کیا نام تھا؟ براق۔ اور براق جمع ہے کہ واحد ہے؟ براق جمع ہے، واحد نہیں۔ برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ براق، جس میں کئی بجلیاں ہوں، جس کے ایک قدم کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ براق ایک قدم اٹھاتا تھا تو حد نگاہ تک اس کا قدم جاتا تھا۔ سرکار نے اپنی نگاہ کے مطابق، حضور نے اپنی نگاہ کے مطابق جو ہے اس کے ایک قدم کی تمثیل بیان فرمائی، اور سرکار نے امت کو کیونکہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ اب ذرا دیکھیے، ہم زمین پہ بیٹھے ہوں، ہماری نظر فوراً آسمان پہ چلی جاتی ہے، آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ تو جب ہماری نظر کا یہ کمال ہے کہ ہماری نظر زمین سے آسمان تک فوراً پہنچ جاتی ہے، تو بتائیے پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال کتنا ہوگا، اللہ کے نبی کی نگاہ کا کمال کتنا ہوگا۔ اور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا اب ذرا دیکھیے کہ سرکار نے کیا فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ ان کی قبر مبارک میں دیکھا۔ حضور براق پر سوار ہیں، جو کئی بجلیاں جس میں جمع ہیں، جس کی تیزی کا عالم یہ ہے۔ اور اتنی تیزی میں ایک چیز کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ ارے اتنی تیزی میں اگر آپ 50 یا 100 کی سپیڈ پہ بھی جا رہے ہوں تو آپ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ارے وہ کتنی سپیڈ میں ہوگا کہ ایک ہی لمحے میں حضور عرش سے پار بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، ایک ہی لمحے میں حضور عرش سے پار بھی چلے گئے، وہاں سے واپس بھی آئے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی گرم تھا، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی زمین پہ چل رہا تھا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی سواری کی رفتار، سرکار کے آنے جانے کی رفتار۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سرکار نے اس تیز سواری پر بھی حضور نے اس کو ملاحظہ فرما لیا، اس کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو، پھر یہ پہچان بھی لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، پھر یہ بھی پہچان لیا کہ یہی نبی بھی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، حضور علیہ السلام کی پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی؟ بولے ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات نہیں ہوئی۔ ارے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تقریباً کم و بیش 4000 برس پہلے وہاں سے دنیا سے آپ رخصت ہو چکے تھے عالم برزخ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام رخصت ہوئے 4000 سال پہلے،
لیکن میرے نبی 4000 سال بعد ان کی قبر انور سے گزر کے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور کا ان کو پہچان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امتیوں پریشان نہ ہو. وہ بھی یہی دعا کرتے تھے, اللہم اجعلنی من امت محمد, اے اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے. وہ دعا کرتے تھے, اور تم تو یقیناً امتی ہو. جب وہ پہچانے جا سکتے ہیں تو تمہاری بھی میرے نبی کو پہچان ہے. حضور تمہیں بھی جانتے ہیں, حضور تم سے بھی آگاہ ہیں, سرکار کو تمہارا بھی پتہ ہے. اچھا پھر دیکھیے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو قبر میں نماز جو پڑھ رہے تھے, نماز وضو کے ساتھ ہی یا بغیر وضو کے؟ بولو, نماز وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے بغیر وضو کے؟ میرے کو لگ دے پچھلے بغیر وضو نال پڑھتے ہیں شاید, علیندے جو کہانی بتائیں کہ وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ نماز وضو کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. نماز کی بنیادی شرط ہے وضو, وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاتی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک میں ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں, نلکا لگا ہوا تھا, کنواں کھدا ہوا تھا, وہاں پہ کوئی نہر بہ رہی تھی ایسی؟ ارے سنیے, اللہ کے نبی نے یہ بات بتا کے مسئلہ حل فرمایا. حضور نے فرمایا میرے امتیت دیکھو, موسیٰ علیہ السلام 4000 سال پہلے روانہ ہوئے اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف, اور وہ اپنی قبر مبارک میں نماز ادا فرما رہے تھے. تو 4000 برس تک جب نبی کا وضو نہیں ٹوٹا تو نبی کی حیات کیسے ختم ہو سکتی ہے, نبی کی حیات کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ لہذا فرمایا 4000 سالوں میں تو نبی کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا, تم تو نبی کے وضو تک بھی نہیں پہنچ سکتے, نبی کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اچھا پھر دیکھیے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. لفظ کیا ارشاد فرمائے, رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. اب حضور نے لفظ کیا ارشاد فرمائے, یصلی. یصلی کا معنی کیا ہے؟ نماز. یصلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ ہر جگہ یصلی کا معنی نماز ہوتا ہے؟ یہ بھی تو نہیں ہے کہ یصلی کا معنی ہر جگہ نماز ہو. یصلی کا معنی کبھی نماز ہوتا ہے, یصلی کا معنی کبھی درود ہوتا ہے. کیا یصلی کا معنی کبھی نماز ہوتا ہے, کبھی درود ہوتا ہے. اگر ہم اس کا یہ معنی کریں کہ سرکار نے فرمایا, دیکھیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے, جب حضور معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں جانے لگے نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف یا محمد, اے میرے حبیب. حضور جب عرش سے پار جانے لگے نا, اللہ نے فرمایا کیف یا محمد, میرے حبیب ذرا ٹھہر جائیے. فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّ, بے شک آپ کا رب آپ پہ نماز پڑھ لے یا درود پڑھ لے؟ کیا پڑھ لے؟ آپ پہ درود پڑھ لے. تو پتہ چلتا ہے یصلی کا معنی کبھی نماز ہوتا ہے, کبھی درود ہوتا ہے. تو میں حضور کے امتیوں خوش ہونے کی بات ہے, میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر یصلی, نماز پڑھ رہے تھے. یہ معنی بھی ٹھیک, اگر ہم یہ معنی کریں کہ کھڑے ہو کر وہ مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے تو یہ معنی بھی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یصلی کا معنی درود بھی ہوا, نماز بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں, جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں گئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیں, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا جب چھٹے آسمان پہ گئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی, یہاں بھی ہوئی, قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا. اب دیکھیے جب کلیم کی یہ شان ہے کہ بیک وقت مزار میں بھی ہیں, مسجد اقصی میں بھی ہیں, چھٹے آسمان پر بھی ہیں, جب کلیم کی یہ شان ہو سکتی ہے تو پھر حبیب کی شان کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر حبیب کو خدا نے یہ مرتبہ کیوں نہیں عطا کیا؟ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں حبیب, موسیٰ علیہ السلام ہیں کلیم. کلیم اور حبیب کا کیا فرق ہے؟ میرے نبی نے بڑا کمال جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا الکلیم یعمل بردائے مولاہ والحبیب یعمل بردائہ. کلیم وہ ہے جو رب کی مرضی کو چاہتا ہے, اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی کو خود رب چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب جناب سرکار کی زیارت ہوتی ہے قبر میں میت کو. اب فرشتے پوچھتے ہیں اس سے, کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل,
فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، اس میں اشارہ ہے، زا اس میں اشارہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے یہاں پہ، تو فرشتے اس کو متنبع کر کے پوچھتے ہیں، اے مر کے آنے والے شخص یہ بتا، یہ جو وجہ انور تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کیا معنی ہوگا؟ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ دیکھتے تھا سارے معنی ویسے دیکھ کے تو سارے مان جائیں گے، تو فرمایا یہ بتا جب ان کا نام آتا تھا کبھی محبت میں چوم بھی لیا کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، جب ان کی بات ہوتی تو ان پہ درود و سلام بھی عرض کیا کرتا تھا یا ان پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتا تھا؟ فرمایا بتا یہ جو رخ زیبا تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا گفتگو کرتا تھا، کیا کلام کرتا تھا؟ اب اگر غلام ہوگا نا تو دیکھتے ہی کہے گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیوں اٹھوں اب پائے ناز سے اے فرشتو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ اس شاکان مصطفیٰ حضور کی ذات کی زیارت کی غرض سے جو ہے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے وصال کا وقت آیا، آپ کی بیوی روئی جا رہی، انہوں نے کہا وا احربا ہو، کتنے غم کی بات ہے کہ بلال ہم سے جدا ہونے والے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی یہ کب غم کی بات ہے؟ وہ اطربا ہو، یہ خوشی کا ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا یہ خوشی کا وقت ہے، انہوں نے کہا آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے اور آپ دنیا چھوڑ جائیں گے، عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے، ہمارے لیے غم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ غم کی بات نہیں، وہ اطربا ہو، یہ خوشی کی بات ہے۔ چلو تم سے جدا ہوں گا جس محبوب کی خاطر کفار کے آگ کے کوئلوں پہ جلتا رہا تھا بلال، اس محبوب کی زیارت تو قبر میں ہوگی نا، اس اللہ کے محبوب کی زیارت سے تو شرف یاب ہوں گا، تو اس لیے فرمایا بَأَطْرَبَا ہو، یہ خوشی کی بات ہے۔ اب جب فرشتے یہ سارے سوال پوچھ لیں گے نا، پوچھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب فرشتے اس میت سے گفتگو کر کے کہیں گے، جامع ترمذی میں، اور جامع ترمذی پتہ ہے حدیث کی کتنی معتبر کتاب ہے؟ محدثین فرماتے جس بندے کے گھر میں جامع ترمذی شریف ہو نا، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ خود اس کے گھر میں حضور بول رہے ہیں۔ محدثین فرماتے جس کے گھر میں جامع ترمذی ہو وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر میں خود سرکار گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جامع ترمذی شریف جو ہے اس میں یہ لفظ موجود ہیں۔ اب فرشتے پتہ ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول۔ اب فرشتے کہتے ہیں اے مر کے آنے والے بندے، قد کننا نعلم، ہم دونوں کو پہلے ہی پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، کیا؟ ہم دونوں کو پہلے سے پتہ تھا۔ نعلم جمع متکلم کا صیغہ، ہم دونوں کو پتہ تھا۔ یعلم یعلمان یعلمون، تعلم تعلمان یعلمنا، تعلم تعلمان تعلمون، تعلمین تعلمان تعلمنا، عالم نعلم، نعلم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم دونوں فرشتوں کو پہلے سے پتہ تھا، قد کننا نعلم، ہم دونوں جانتے تھے پہلے سے کہ انک تقولو، کہ اے مر کے آنے والے شخص تو ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم دونوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ تو ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا۔ تو بتائیے پتہ تو پہلے تھا، پھر سوال پوچھے کیوں تھے؟ ارے سوالوں کا پہلے معلوم ہونے کے باوجود پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر میت کے سوالوں کا جواب ملائکہ کو پہلے پتہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود پوچھ لیں تو ملائکہ کے علم کی نفی نہیں ہوتی، تو میرے نبی کہہ دیں جبریل تو بتا میری شان کیا ہے، تو حضور کے علم کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ اور حضور نے کہا کیوں؟ پھر محدثین اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ امام قاضی عیاض نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جبریل امین سے کیوں کہی کہ جبریل تو بتا میری شان کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے، اصل رولا یہ ہے کہ دنیا میں نا بندے مارتے ہیں ڈنڈی۔ بندے کیا کرتے ہیں؟ بندے دنیا میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کوئی شان بیان کرتا ہے تو کوئی انکار کرتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد پڑتا ہے تو کوئی حضور کی شان پہ مچل جاتا ہے، حضور کی عظمت و شان کے بیان کرنے میں جو ہے وہ کوئی بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی عظمت و شان کو کما حق کو ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا اے جبریل امین تو اپنی زبان سے بیان کر،
تو حضور کا یہ بات ارشاد فرمانا یہ بھی مبنی بر حکمت تھا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جبریل کل جب منکرین انکار کرے نا شان کے بیان کرنے سے تو مومن دلیل تو دے سکے نا. مومنوں کے پاس دلیل تو یہ ہو کہ جبریل بھی سدرہ چھوڑ کے مدینے میں مصطفیٰ کا میلاد کرنے آئے تھے, حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے آئے تھے. اس لیے حضور نے یہ جبریل امین سے کہا کہ آپ بتائیے کہ میری شان کیا ہے. جب یہ کہا نا تو جبریل امین نے فوراً بتا دیا. اب جبریل امین نے فوراً بتایا تو پتہ چلتا ہے خود اسی حدیث کے اندر بھی جواب موجود ہے. اسی کے اندر بھی جواب موجود ہے کہ جبریل امین کو جب علم تھا کہ حضور کی شان کیا ہے تو پھر جبریل نے سرکار سے کیوں پوچھا؟ تو پتہ چلتا ہے جبریل کا سرکار سے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی حدیث میں جواب ہے کہ علم ہونے کے باوجود چیز پوچھی جا سکتی ہے. جب میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل تو بتا میری شان کیا ہے تو جبریل امین نے بڑا کمال جواب دیا. انہوں نے کہا حضور آپ کا رب کہتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. میرے حبیب میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. میرے ہر ذکر کے ساتھ تیرا ہر ذکر مستلزم ہوگا. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, حتیٰ کہ علماء نے اتنی حد تک بھی لکھا کہ یہ جو دروازے ہیں نا دروازے, امام غزالی نے لکھا احیاء شریف کے اندر بھی اور مکاشفہ میں بھی, تو آپ نے اس میں لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دروازے ہیں نا دروازے, ان کی جو چرچراہٹ ہوتی ہے نا, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دروازے میں گریس نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے یہ چرچراہٹ ہے. فرمایا یہ چرچراہٹ بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. جب قرآن نے کہا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور جبریل امین نے کہا کہ رب نے کہا ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی, کہ میرے حبیب جو چیز میرا ذکر کرے گی وہ تیرا ذکر کرے گی, تو پھر ظاہر ہے جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہیں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اور میں بس آخری بات بتانے لگا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں ساری عبادات سے افضل عبادت کون سی ہے؟ بولو بولو, کون سی عبادت ہے؟ نماز. ساری عبادات سے افضل عبادت نماز ہے. نماز کی کچھ شرطیں کچھ فرض, اس کے لیے وقت اتنا نہیں ہے, اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ سارا کچھ یہ پوچھ سکتے ہیں ساری آسانی کے ساتھ. یہ نہ سمجھنا کہ آتی نہیں تھی, مجھے سب کچھ پتہ ہے بھئی. نماز کی جو ہیں وہ 6 شرطیں ہیں, 7 فرض ہیں. جسم پاک ہو, جگہ پاک ہو, کپڑے پاک ہو, نماز کا وقت پایا جائے, نیت پائی جائے, قبلہ کا رخ معلوم ہو, تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جائے, قیام کیا جائے, قرات کی جائے, رکوع کیا جائے, سجدے کیے جائیں اور قعدہ کیا جائے اور خروج بے سنے ہی نماز اپنی کو مکمل کیا جائے. تفصیل اس کی دعوت اسلامی سے پوچھیں. اچھا, اب بتانے کی بات یہ تھی کہ نماز کی کچھ ہیں شرطیں, کچھ ہیں نماز کے فرائض. جیسے نماز کی شرطیں ہیں ویسے نماز کے فرائض ہیں, ایسے ہی نماز کی کچھ شکلیں بھی ہیں. کیا نماز کی کیا ہیں؟ شکلیں بھی ہیں. بڑا کمال نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عظمت رسالت مآب کے حوالے سے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ نماز کی کچھ شکلیں بھی ہیں. نماز کی ایک شکل ہے قیام کرنا. کیا؟ قیام کرنا. نماز کی ایک شکل ہے رکوع کرنا. نماز کی ایک شکل ہے سجدہ کرنا. اور نماز کی ایک شکل ہے اتحیات میں بیٹھنا. کتنی شکلیں؟ 4. کوئی بندہ قیام کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں, سجدے کی جگہ پر نگاہ بھی ہو, تو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ قیام ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ رکوع کی حالت میں ہو اور پاؤں کی پشت پر اس کی نظر ہو اور کچھ پڑھ بھی رہا ہو, تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ سجدے میں ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر اتحیات کی صورت میں ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز کی 4 شکلیں. نماز کہاں سے آئی ہے بھائی؟ بولو, کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے. اور لائے کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کے اسماء مبارک کتنے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے جو ذاتی نام ہیں وہ ہیں 2. کتنے؟ 2. سرکار کے ذاتی نام 2 ہیں اور سرکار کے صفاتی نام بہت ہیں. ایک ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سرکار کا ذاتی نام ہے احمد. کیا؟ احمد. اچھا, اب
زمین والے جو کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آسمان والے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ اور بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو جنات ہیں وہ حضور کا کلمہ یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی اسماء مبارک دو ہیں۔ اچھا، ایک ہے زمین والوں کے لیے، ایک ہے آسمان والوں کے لیے۔ اچھا، تو نماز آئی کہاں سے ہے؟ آسمانوں سے، آسمانوں سے زمین کی طرف۔ اچھا، اوپر سے نیچے تو آ گئی ہے، تو نیچے سے اوپر بھی تو لے جانا ہے۔ نماز کو نیچے سے اوپر بھی لے جانا ہے، اوپر سے نیچے تو آ گئی لیکن نیچے سے اوپر لے جانا ہے۔ ظاہر ہے جب نیچے سے اوپر لے جانا ہے تو اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو پھر اس سے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نیچے سے اوپر جائے تو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اوپر سے بھی نیچے سہارے کے ساتھ آئی ہے۔ کن کے سہارے کے ساتھ؟ ہمارے نبی کے سہارے کے ساتھ آئی ہے۔ ہمارے نبی کے سہارے کی برکت سے اوپر سے نیچے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب نبی کے سہارے سے اوپر سے نیچے آئی ہے تو بھائی اب دیکھنا ہوگا اسے اوپر جانے کے لیے بھی اسی کا سہارا چاہیے جو اوپر سے نیچے جا بھی سکتا ہو، جو اوپر سے نیچے جا بھی سکتا ہو، جس کی یہ شان بھی ہو، یہ عظمت بھی ہو کہ جو اوپر سے نیچے جانا جانتا ہو۔ اب ذرا دیکھیے، نماز کی ہیں 4 شرطیں۔ علماء نے کہا خدا کے بندو تمہاری نماز پتہ ہے کیوں قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری نماز اس لیے قبول ہوتی ہے کہ سرکار کا نام ہے آسمانوں پہ احمد۔ کیا؟ احمد ہے، آسمانوں پہ نام ہے احمد، زمین پہ ہے محمد۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم نے یہاں نماز سیکھ لی، طریقہ سیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب نماز کے لیے تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تو اب جب کھڑے ہوئے تو اللہ تمہاری نمازیں قبول کیوں کرتا ہے؟ صاحب دقائق الاخبار لکھتے ہیں، بڑی کمال بات، علامہ شاہ عبد الرحیم، وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کے بندو خدا تمہاری نمازیں اس لیے قبول کرتا ہے کہ جب تم قیام کرتے ہو نا خدا کو احمد کی الف بن کے دکھاتے ہو۔ جب تم قیام کرتے ہو خدا کو احمد کی الف بن کے دکھاتے ہو، جب رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہا بن کے دکھاتے ہو، اور جب تم سجدے میں جاتے ہو احمد کی میم بن کے دکھاتے ہو، جب تم جو ہے اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن کے دکھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا خدا کے بندو جب نبی کا نام بن کے دکھاتے ہو تو یہ فضیلت ملتی ہے، تمہاری نمازیں قبول ہوتی ہے، تو غلام بن کے دکھاؤ تو پھر کیا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد دنیا میں تعظیم کے لائق ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔